الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ نمبر 8، آج دارا کے مذہب میں بحث کی جاتی ہے۔ اس کو صوفی صافی مرشد باصفا گردانا جاتا ہے، مگر تینوں بھائی اس کو ملحد اور اس کی اولاد کو ملحد زیادہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ دارا کی یہی بے دینی ایک دوسری وجہ ان تینوں بھائیوں کی مخالفت اور اتحاد کی پیدا کر دیتی ہے۔ مراد جیسا آزاد منش شہزادہ بھی لکھتا ہے، چون نیت امداد و اعانت دین محمدی است صلی اللہ علیہ وسلم، بیقین می دانم کہ فتح و نصرت غیبی جنود الہی باما است۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب دارا نے اورنگزیب کے مقابلے کے لیے فوجیں بھیجنے کا ارادہ کیا تو شاہ جہان نے سختی سے مخالفت کی، مگر کارگر نہ ہوئی۔ اس کا سبب وہ معزولی تھی جس کا تمام بھائیوں کو یقین ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب دارا اور عالمگیر کی فوجیں مقابلے میں صف آرا ہونے والی تھی تو شاہ جہان کی پوری خواہش تھی، اور یہی اس کو مشورہ بھی دیا جا رہا تھا کہ وہ خود جا کر دونوں فوجوں کے درمیان اپنا خیمہ نصب کر دے اور دونوں بھائیوں میں تصفیہ کرا کر قصے کو ختم کر دے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ہندوستان کی تاریخ جنگ و صلح کے ایک عجیب و غریب باب کی حامل ہوتی، مگر افسوس دارا کے اس دعوی استقلال نے شاہ جہاں کے اس ارادے کو جامع عمل سے برہنہ رکھا۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دارا نے اس علالت کے دوران میں وہ خدمت انجام دی جو انتہا درجے کی کہ پرفریب خوش آمدی سے ایسے وقت ممکن ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس خدمت پر شاہ جہان نے ایک مرتبہ 2.5 لاکھ روپے انعام دیا، پھر 24 ربیع الاول 1068 کو 1 کروڑ روپیہ نقد اور 24 لاکھ کے جواہرات دیے، اور اس کا منصب پہلے 40 پھر 50 اور پھر بالآخر 60,000 ہی کر دیا، جو شاہان مغلیہ کے پورے عہد میں کسی افسر یا کسی شہزادے کا بھی نہیں ہوا۔ اسی زمانے میں درباری مورخ کے بیان کے بموجب بعض خاص امراء کو بلا کر وصیت کی، اس کے بعد دارا تخت کا مالک ہوگا۔ جنگ برادران کے سلسلے میں تینوں بھائیوں کا متفقہ طور پر دارا کو ملحد اور بے دین قرار دینا اور مسلمان جرنیلوں اور ارکان دولت میں سے کسی کا بھی دارا کی حمایت میں فوجوں کی کمان کو منظور نہ کرنا، البتہ راجہ جسونت سنگھ اور راجہ جے سنگھ کا حمایت پر آمادہ ہونا، اگرچہ وہ بھی عارضی تھی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ جنگ برادران کے پردے میں در حقیقت جنگ تھی، ایمان و الحاد کی، صحیح شریعت اور عامیانہ طریقت کی، اور اکبر کی اس بے قیدی اور اس پابندی کی جس کو حضرت مجدد صاحب اور آپ کے خلفاء کی مسلسل کوششوں نے ارکان حکومت میں پیدا کیا تھا۔ چنانچہ مصنف عالمگیر نامہ لکھتا ہے، راجہ جسونت سنگھ باوجی آمدہ بود۔ جنگ برادران۔ دارا نے اپنے استقلال کو تسلیم کرانے اور بھائیوں کے استحصال کے لیے 2 فوجیں تیار کی۔ ایک کو بسرکردگی مرزا راجہ جے سنگھ و بہمراہی شہزادہ سلیمان شکوہ شجاع کے مقابلے کے لیے بنارس کی طرف بھیجا، دوسری کو زیر قیادت مہاراجہ جسونت سنگھ مراد اور اورنگزیب کی مدافعت کے لیے روانہ کیا۔ شہزادہ مراد نے، جو اورنگزیب عالمگیر کے ہمراہ تھا، اپنے ایک رقعے میں اس جنگ کی رودات تحریر کی ہے۔ اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ روز پنجشنبہ 1 ماہ رجب المرجب 1068 کو دیپال پور میں برادر والا قدر اورنگزیب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ جسونت سنگھ سادات راجپوت افغانوں اور مغلوں کی 23,000 فوج جرار کو لیے ہوئے نہایت غرور اور تمکنت کے ساتھ اجین کے قریب پہنچا۔ جمعے کے روز ہم نے اپنی فوجوں کو آراستہ کیا اور خداوند عالم کی عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات مقدسہ پر تکیہ کر کے
میں نے فوج کے دست راست اور بھائی اورنگزیب نے فوج کے دست چپ کی کمان کرتے ہوئے دشمن لعین کی مدافعت میں جد و جہد شروع کر دی۔ توپ خانہ اور آتش بازی وغیرہ کی کارگزاریوں کے بعد بندگان جاں سپار نے گھوڑے ڈال دیے اور ان کے پیچھے پیچھے یہ مخلص بھی میدان جنگ میں کود کر سرگرم قتال و جدال ہو گیا۔ طرفین سے داد مردانگی دی گئی۔ اگرچہ فتح و ظفر ہماری فوجوں کو نصیب ہوئی، راجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان فرار ہو گئے۔ مکند سنگھ ہاڈا، افتخار خان، دیال داس، رتن راٹھور، ارجن گوڑ وغیرہ جن کے ناموں کی تفصیل بعد کو معلوم ہوگی ہلاک ہو گئے۔ مختصر یہ کہ 5-6 ہزار آدمی طرفین کے قتل ہوئے اور بہت زیادہ خزانہ، ہاتھی، گھوڑے، خیمہ و توپ خانہ وغیرہ ہمارے ہاتھ آیا۔ عنایت الہی سے ایسی فتح نصیب ہوئی کہ گزشتہ 100 سال میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ راجہ جسونت سنگھ میدان جنگ سے فرار ہو کر شرم کی وجہ سے دارا سے بھی نہیں ملا اور سیدھا اپنی راجدھانی میں چلا گیا، جہاں سے اس نے عالمگیر کے پاس معذرت کا خط لکھا اور عالمگیر نے بدستور سابق اس کو منصب اور خطاب سے فائز کر دیا، مگر اس فرار کا بغض جسونت سنگھ کے سینے میں آخر تک رہا۔ عالمگیر نے اسی دوران میں شاہ جہان کی خدمت میں ایک طویل عرضداشت بھیجی، جس میں حسب دستور سابق فرزندانہ، مریدانہ اور نیاز مندانہ آداب پدر بزرگوار، مرشد حقیقی اور بادشاہ وقت کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد عرض کیا، اس دوران میں سلطنت و مملکت کے جملہ ملکی اور مالی امور کی زمام اختیار حضرت والا کے قبضے میں قدرت سے خارج ہو کر شہزادہ قلعہ کے قبضے میں پہنچ گئی، جس نے امور سلطنت کے بسط و کشاد میں وہ اقتدار حاصل کر لیا جو احاطہ تحریر و تقریر سے خارج ہے۔ یہ قدرت و تسلط پاتے ہی اس نے اپنے بھائیوں کے استحصال کو اپنا اولین مقصود گردانا، جس میں اس کی جد و جہد روز بروز بڑھتی رہی۔ چنانچہ حضرت والا کے فرزند رشید شجاع کے سپرد سر پر اپنے نوعمر لڑکے سلیمان شکوہ کو مسلط کیا۔ شاہ شجاع کی 32 سالہ خدمات کی کوئی وقت نہیں کی اور اس کو حد سے زیادہ ذلیل و رسوا کیا۔ اپنی نفسانی خواہشات اور صرف خواہشات کی بنا پر اس نیاز مند کی توہین و تذلیل کی ہمیشہ جد و جہد کرتا رہا۔ منافع اور آمدنیوں کے راستے اس نیاز مند کے لیے بند کرتا رہا اور طرح طرح کے نقصانات پہنچاتا رہا، اور ہمیشہ وہ کام کرتا رہا جو دین و ملت کے مخالف اور بندگان خدا اور انسانی آبادیوں کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث تھے۔ اس کے بعد مہم بیجاپور میں اپنی فوج کی جانفشانیوں، دشمن کی لاچاری اور اپنی مکمل فتح کے عنقریب نمودار ہونے کی صورت میں شاہی فرامین بھجوا کر دشمنوں کو دلیر کر دینے عالمگیر کے لیے ایسی مشکلات جن سے نکل جانا صرف حسن تدبیر اور فضل الہی کی وجہ سے تھا کہ پیدا کرنے کا ذکر نہایت قوت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور پھر لکھتا ہے کہ دارا کی اس ناعاقبت اندیشانہ حرکت کے بعد اگر فضل الہی شامل حال نہ ہوتا تو انہی فرما روایان دکن کے ہاتھوں آج تمام سلطنت تاراج ہو گئی ہوتی۔ یہ سب حرکت اس نے صرف اپنی ذاتی غرض کے لیے کی، جس میں وہ اس قدر اندھا ہو گیا کہ خود سلطنت کی تباہی اور بربادی کا خیال بھی نہ کر سکا۔ پھر اپنی اسی مخالفت اور خصومت پر، جس کی شہرت ایران اور توران تک پہنچ چکی ہے، قناعت نہیں کی، بلکہ مجھ جیسے وفادار سے جس نے ساری عمر حضور والا کی اطاعت میں صرف کی اور کبھی بھی کسی معمولی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی اور عدول حکمی کو ہمیشہ گناہ عظیم تصور کرتا رہا، صوبہ برار علیحدہ کر کے ایسے شخص کے حوالے کرنا چاہا جو ہمیشہ حکومت کا مخالف رہا اور جس کی غداری تشت از بام ہے۔ پھر خوشامدی کر کے راجہ جسونت سنگھ کو میری کوبی کے لیے ایک لشکر جراڑ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ مختصر سا علاقہ جو حضور والا نے اس نیاز مند کو مرحمت فرما رکھا ہے، اس نیاز مند سے چھین کر نیاز مند کو آوارہ فنا، بے کسی و غربت و سرا سیمائے صحرا، محن و کرب کر دے۔
علاوہ ازیں خوشامد اور غلط چاپلوسیوں سے حضور والا کے مزاج اقدس پر اتنا اثر جما لیا کہ جو کچھ وہ کہتا ہے حضور والا بلا تحقیق و تفتیش اس کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کی رائے پر عمل فرماتے ہیں، اور جملہ اختیارات ملکی ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس صورتحال کے بعد ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں رہا تھا کہ خود حاضر خدمت ہو کر اصل واقعات کو عرض کریں اور بارگاہ سلطانی میں اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے عدل و انصاف کے طالب ہوں۔ جب یہ خیر خواہ مسافت طے کر کے اجین کے قریب پہنچا تو جسونت سنگھ جو شہزادہ کراں کے اشارے سے اس خیر خواہ کی ادا رسانی کے لیے وہاں معمور تھا، سنگ راہ بن گیا اور بلا لحاظ آداب و حقوق نہایت دلیری کے ساتھ حکم کیا کہ مراجعت نمودہ بمکان خود برد والا خواہد دیداں چہ خواہد دید۔ نیاز مند کے سنجیدہ پیغمبروں نے اس کو متانت اور سنجیدگی کے ساتھ بہت کچھ سمجھایا کہ صرف حضرت اعلیٰ وقدس کی زیارت کے لیے جانا مقصود ہے، مگر اس مغرور کے ذہن میں ایک بات بھی نہ آئی اور وہ اپنے لشکر و قوت کے گھمنڈ میں آمادہ جنگ ہو گیا۔ ایسی صورت میں ہر ایک ذی ہوش کا کام تھا کہ اس سنگ راہ کو راستے سے ہٹا کر اس کو غرور و تکبر کا مزہ چکھائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔